بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ والدہ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہی ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاثانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی ایک سورت سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ واقعہ کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ دراصل اس سبق آموز واقعہ میں حسد و عناد کا انجام، نفس امارہ کی شورشیں، عبرتیں، حکمتیں، بشری لغزشیں، صبر و استقامت اور رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی کرشمہ سازیاں جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہیں وہ رہتی دنیا میں انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیارے دوستو، اس پورے واقعہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کیجیے، اور ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، روایت میں ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مدینے میں پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ میں بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کریں۔ انہوں نے مبہم انداز میں سوال کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتلائیے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ نہ اس قصے کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکے میں کوئی اس واقعہ سے واقف تھا، کیونکہ اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے کوئی نہ تھا جس سے باحوالہ تورات و انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ ان کے سوال پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ مذکور ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل موجود نہیں۔ اس لیے اس کا بیان کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا معجزہ تھا۔ پیارے دوستو، قرآن کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے۔ اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے تو سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوشے گزار کر دی۔ وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہٰذا اس واقعہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور گوارا نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے،
لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف علیہ السلام کو قتل تو نہ کرو، بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال آؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کنویں میں ڈالنے کی تجویز بڑے سوتیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے دن سارے بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، آخر آپ علیہ السلام یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کی خیر خواہ ہیں۔ کل آپ علیہ السلام اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے۔ اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام پھر اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے۔ جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے پھینک کر مار پیٹ شروع کر دی۔ ان سب کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو، یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو، اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بولا بسرا قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر جب وہ اس کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کی اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے۔ روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 7 سال تھی۔ امام قرطبہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا وہ نابالغ بچے تھے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں 17 سال جبکہ کچھ مفسرین نے عمر 12 سال بھی تحریر کی ہے، واللہ عالم۔ امام قرطبہ اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے، جب وہ انہیں کنویں میں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی منڈیر سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر جواب ملا، جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب نصف تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام 3 روز تک اس کنویں میں رہے۔ بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت آہو بکا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا کہ ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا، اور آپ علیہ السلام ہمارا کیوں یقین کرنے لگے، اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں
کہ انہوں نے قمیض کو ہون میں لت پت تو کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیض کیسے سلامت رہ جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دے کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو، یہ کیسا حکیم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو، بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ تفسیر قرطبہ میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ ایک شخص مالک بن دبھر اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ مالک بن دبر نے ڈول کو باری دیکھ کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نوعمر بچے کو دیکھا تو وہ خوشی سے پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا ہے۔ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہاں میں تقسیم ہوا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سوتیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا تو یوسف علیہ السلام کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لایا۔ سب یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اس سے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ پیارے دوستو، تفسیر امام مجاہد کی روایت کے مطابق تمام بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے۔ کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو پھر بھاگ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ تفسیر قرطبہ میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا، جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں، عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشی خوشی اپنے گھر لے آیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ علیہ السلام کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ آپ علیہ السلام سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ علیہ السلام کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا،
اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرے میاں تو میرے آقا ہیں جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے۔ میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر راضی ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی تو ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو وہ معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس عورت نے الزام ان پر ہی لگا دیا تو صورتحال کو واضح کرنے کے لیے بول پڑے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت، سچائی مسلمہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف علیہ السلام اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور معارف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے کھلم کھلا غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے تن سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئی تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ۔ اور عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کو دیکھا تو وہ ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل تراشنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے اختیار بول اٹھی، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن سے مبہوس و مدہوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کو ہم نوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگی، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ حدیث میں ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے
کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکوکاری اور پاکیزہ سیرت کے چرچے پہلے ہی جیل خانہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق، پرہیزگاری اور نیک اعمال کے سبب قیدی اور حکام آپ علیہ السلام کا احترام کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں قید رہے۔ قید کے دوران وہ اپنے قیدیوں کو وحدانیت کی راہ اختیار کرنے، نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جیل کے رفیقو، الگ الگ کئی معبودوں سے ایک اللہ بہتر ہے۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے، عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں ہے، مگر نام رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند، حکمت نہیں ہے کسی کی سوائے اللہ کے، اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اس کو، یہی ہے سیدھی راہ، بہت لوگ نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، قید میں جانے کے بعد 2 قیدیوں نے خواب دیکھے کہ ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا، اور وہ بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ انگور نچوڑنے والا بری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گری سونپ دی جائے گی، اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں تیسرا خواب بادشاہ مصر کا ہے۔ بادشاہ نے درباریوں کو جمع کر کے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں نگل رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 بالیں سوکھی۔ بادشاہ کے دربار میں ماہرین نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان خیالی قرار دیا، لیکن بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا اور وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اسے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، ان 7 سالوں میں غلے میں خوب فراوانی ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال بہت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا ہوگا۔ خواب میں مستقبل بینی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت وہ قید کیے گئے تھے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ قاضی صاحب حکمت بزرگ ہے اور یہ برگزیدہ شخص یقیناً بے گناہ ہے، ورنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرتا اور جیل سے باہر بہوشی آ جاتا۔ شاہ مصر نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تحقیقات کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود معاشیات کے ماہرین کو اس مصیبت سے محفوظ رہنے کی ہدایت دی۔ یہ خواب جس طرح انوکھا تھا اسی طرح تعبیر بھی عجیب تھی، اور سارے دربار میں ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جو اس کام سے عہدہ برا ہو سکے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی تدابیریں بتائی، بادشاہ ان کے علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی متعارف ہو چکا تھا۔ اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت مزید بڑھ گئی۔ اس نے نہ صرف ان تدابیر کو قبول کیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرانے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا، تو میرا نائب ہے، آج سے تیرا حکم میری رعایا پر چلے گا۔ اور اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی جو تدابیریں بتائی ہیں وہ خود ہی ان پر عمل درآمد کروائیں۔ اس سلسلے میں بادشاہ نے شاہی کونسل سے بھی منظوری لے لی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے نہایت ہی عزت و احترام سے کہا
کہ آپ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پیش بندی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل درآمد کے لیے بادشاہ سے مملکت کے مکمل اختیارات مانگ لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیے جائیں، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے آپ کو ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ تو رات میں ہے، تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور ساری رعایا پر تیرا حکم چلے گا۔ فقط تخت کا مالک ہونے کی سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ دیکھ، میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں، اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ پاؤں نہیں ہلائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مملکت کی باغ دوڑ سنبھال لی اور قحط سالی سے بچنے کے لیے انتظامات شروع کر دیے۔ پہلے مرحلے میں آپ علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی منصوبہ بندی کی۔ ایسے اقدامات کیے کہ وہ زمینیں جو قابل کاشت نہیں تھیں انہیں بھی کاشت کے قابل بنا دیا گیا۔ اس طرح ضرورت سے زیادہ فصلیں تیار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے حکومتی خزانوں سے فصلیں خرید لیں اور قحط سالی کے 7 برسوں کے لیے غلے کا ذخیرہ کر لیا۔ اگلا مرحلہ عظیم الشان ذخیرے کو اس طرح محفوظ کرنا تھا کہ وہ 7 سال تک قابل استعمال رہے۔ اس سلسلے میں آپ نے غلے کو جمع کرنے کے لیے مخروطی شکل کے اہرام ڈیزائن کیے۔ ہزاروں سال قبل تعمیر کیے جانے والے یہ اہرام آج بھی ماما بنے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم نبوت کا اعجاز تھا کہ آپ علیہ السلام نے مصر کے اس قدیم معاشرے میں ایسی جدید سائنسی عمارت کی بنیاد رکھی جو ہزاروں سال سے قائم ہے۔ 7 سال بارشیں خوب ہوئیں اور بہترین فصل حاصل ہوئی۔ پھر کھیتیاں سوکھنے لگی، جوہڑوں اور تالابوں میں پانی خشک ہو گیا۔ لوگوں کے پاس جمع شدہ غذائی اجناس کی قلت ہو گئی۔ مصر کی ساری زمین خشک ہو گئی اور کرب و جوار میں شدید قحط پڑ گیا۔ لیکن صحیح منصوبہ بندی اور پلاننگ سے گورنمنٹ کے پاس وافر مقدار میں غلہ ذخیرہ تھا۔ کنعان کے باشندے مصر آ کر سرکاری گوداموں سے غلہ لے کر گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام گوداموں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً تقسیم اجناس کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ ایک روز وہ دورے پر تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جیسے لباس اور ایک جیسی شکل و صورت کے کنعانی لوگ قطار میں کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کنعانیوں نے بتایا کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں اور بھائی بھائی ہیں، اور غلہ لینے کے لیے کنعان سے یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہمارا ایک اور بھائی ہے جو والد صاحب کی معذوری کی وجہ سے نہیں آیا۔ ہمارے ابا جی آنکھوں سے نابینا ہیں۔ ایک بھائی یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ ابا جی کو اس سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اس کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر بہت صدمہ پہنچا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بینائی کھو چکے ہیں۔ انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں سے کہا، تم لوگ کنعان سے آئے ہو، ممکن ہے تمہیں یہاں کے قانون کا علم نہ ہو۔ غلہ صرف انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو موجود ہوں۔ اس بار تم کو معذور باپ اور بھائی کے حصے کا غلہ دیا جاتا ہے، لیکن جب آئندہ غلہ لینے آؤ تو اپنے باپ اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ مائیوں نے کہا، ہمارے والد تو بیٹے کے غم میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ آنکھوں سے معذور بھی ہیں، ان کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ چھوٹا بھائی باپ کی خدمت میں رہتا ہے اور وہ ابا جی سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی معذوری کا عذر قبول کر لیا، لیکن بھائی کے نہ آنے کی وجہ کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ تمہارے بھائی کو اپنے حصے کا غلہ لینے کے لیے یہاں آنا ہی پڑے گا۔ اگر وہ نہیں آیا تو تمہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ غلہ لے کر جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے والد سے کہا، ولی مصر نے کہا ہے کہ اگر تمہارا بھائی ساتھ نہیں آیا تو تمہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے باپ کا جواب سن کر شرمندہ ہوئے۔ بڑے بیٹے نے انتہائی عاجزی سے کہا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں رہا لیکن ہم مجبور ہیں۔ اگر آپ نے بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا تو کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے وعدہ لیا کہ بنیامین کو صحیح سلامت واپس لے آؤ گے۔ دوسری مرتبہ برادران یوسف کا قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو ایک ساتھ شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو داخل ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ نصیحت اس وجہ سے کی کہ جب وہ پہلی بار مصر میں داخل ہوئے تھے تو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے تھے اور الزام ثابت نہ ہونے پر رہا ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی جتنا گندم لے گئے ہیں وہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ انہیں اندازہ تھا کہ کتنی مدت کے بعد دوبارہ غلے کی ضرورت پیش آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ شہر سے باہر ملک شام سے آنے والے راستے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے رہتے۔ بالآخر برادران یوسف پہنچ گئے۔ باپ کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں طلب کر کے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ باپ کی خیر خبر معلوم کی، اپنی ساری روداد سنائی۔ باپ سے جدائی سے لے کر اب تک کا قصہ بھائی کو سنایا اور تاکید کی کہ دوسرے بھائیوں کو یہ بات نہ بتائے۔ اس مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا اور غلہ ناپنے کا شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ کنعانی جوانوں کا قافلہ ابھی روانہ ہوا ہی تھا کہ چاندی کے شاہی کے پیالے کی تلاش شروع ہو گئی۔ قافلے والوں پر شبہ ظاہر کیا گیا کیونکہ غلہ صرف اسی قافلے کو تقسیم کیا گیا تھا۔ قافلہ رکوایا گیا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے اس پر احتجاج کیا کہ الزام بے بنیاد ہے۔ بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ قافلے والے واپس چل کر تلاشی دیں گے۔ اگر الزام ثابت نہ ہوا تو انہیں مزید غلہ دیا جائے گا اور اگر الزام ثابت ہو گیا تو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ قانون یہ تھا کہ جس کی چوری ہوتی تھی مجرم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ داروغہ نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ بالآخر سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان میں سے شاہی پیمانہ برآمد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بھائی پریشان ہوئے۔ شاہی پہرادار بنیامین کو گرفتار کر کے لے جانے لگا تو انہیں باپ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ انہوں نے داروغہ کی منت سماجت کی کہ بنیامین کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ جس بھائی کو چاہیں گرفتار کر لیں۔ معاملہ ولی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا کہ اصلی مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا جائے۔ برادران یوسف علیہ السلام وطن واپس ہوئے لیکن اس سفر میں بنیامین ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ندامت کی وجہ سے باپ کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہ ہوئی تھی، اس لیے بڑا بھائی باپ کے سامنے نہیں گیا، وہ شہر سے باہر ٹھہر گیا۔ بیٹوں نے باپ کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام غمزدہ آواز میں بولے میں جانتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے لیکن جو کچھ تم لوگ کہتے ہو مان لیتا ہوں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غلہ ختم ہونے کے بعد پھر مصر جانے کے بارے میں سوچنے لگے لیکن شرمندگی کی وجہ سے جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ غلہ لے کر آؤ اور ولی مصر سے بنیامین کے لیے معافی کی درخواست کرو۔ باپ کی ہمت دلانے پر بیٹے دربار شاہی میں حاضر ہوئے اور کہا ہم کو قحط سالی نے پریشان کر دیا ہے، اب معاملہ خرید و فروخت کا نہیں ہے، ذرائع آمدنی ختم ہو گئے ہیں، ہم غلے کی پوری قیمت ادا نہیں کر سکتے، اگر ہمیں غلہ نہیں ملے گا تو ہمارے گھر میں فاقے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے
اور آبدیدہ ہو کر کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں اور اپنے باپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ برادران یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی زبانی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے باپ کا لفظ سن کر حیران ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگوں نے بنیامین کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عزیز مصر کو یوسف اور بنیامین سے کیا واسطہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، جسے تم نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انکشاف سے ان کے رہے سہے خواص بھی جاتے رہے۔ خوف، شرمساری اور ندامت کے احساس سے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے درگزر سے کام لیا اور فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے۔ فرعون مصر کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آمد کا پتہ چلا اور اسے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کو مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی اور پروٹوکول کے لیے فوج کا ایک دستہ کنعان بھیجا۔ روانگی سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے میرے مقدس باپ کی آنکھوں سے لگا دینا، اللہ رب الرحیم اپنا فضل فرمائے گا۔ قافلہ ابھی کنعان میں داخل ہی ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے اس بات کو ضعیف الدماغ پر محمول کیا اور کہا کہ برسوں پہلے جسے بیڑیا لے گیا اس کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم لوگ وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ شاہی دستے کے ساتھ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سر جھکائے ان کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی اور بے قراری سے کہا، تم سب آ گئے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک بھائی سر جھکا کر بولا، یوسف ہمارے ساتھ نہیں آیا، اور پیراہن نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیا اور عرض کیا، یہ پیراہن یوسف نے بھیجا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہا، میں نہ کہتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے۔ جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا لمس آنکھوں میں جذب ہو رہا تھا، بینائی لوٹ رہی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینا آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پیارے دوستو، بھائیوں نے اول تا آخر سارا قصہ سنایا اور کہا، فرعون مصر نے دعوت دی ہے کہ آپ سب مصر میں آ کر آباد ہو جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے۔ خاندان کے افراد کی تعداد 70 تھی۔ جیسے ہی آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے والدین اور بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی، جیسا کہ قرآن حکیم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو خواب سے شروع کیا ہے۔ پیارے دوستو، والد سے بچھڑتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام 90 سال کے تھے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ گویا باپ بیٹا 40 سال ایک دوسرے سے جدا رہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عروج و زوال اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انسان کو ہر حال میں اسی کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔